اس کو بتاؤ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے سنو، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت کرنا، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، اے میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا، شرک مت کرنا، اللہ کا پارٹنر مت بنانا، اللہ کا ساجی مت بنانا، اللہ کا پارٹنر مت بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا پاپ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر جب یہ آیت موجود ہے، پتہ یہ چلا تم بھی اپنے بیٹے کو سمجھایا کرو، اپنے بیٹے کو بتایا کرو، اے میرے بیٹے اللہ کو یہ شرک برداشت نہیں ہے، یہ شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اگر شرک کی حالت میں تیری مرتی ہو گئی تو مر گیا تو جہنم کے علاوہ تو کہیں نہیں جائے گا، تمہارے لیے جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا، ان قتلتا او حرقتا، اے معاذ بن جبل اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، کیونکہ یہ شرک اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو آپ بھی سمجھاتے رہیے، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا۔ اپنے بیٹوں کو ایسے سمجھاتے ہیں۔ تربیت اپنے بچوں کو دو، اپنی بیٹیوں کو دو، کیونکہ یہ اولاد تمہیں جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے، یا یہ اولاد تمہیں جہنم تک بھی پہنچا دے گی۔ اولاد کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، تو اولاد کی وجہ سے کچھ لوگ جنت کے اندر بھی جائیں گے۔ جن کا بیٹا یا بیٹی حافظ قرآن ہو، جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہو، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو تو قرآن کے تلاوت کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اور قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو بہت ہی بڑا تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرو، اب اس کی اپوزٹ میں ذرا دیکھو، اگر جن کا بیٹا، جن کی بیٹیاں بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں گھومتی ہو، جن کی لڑکیاں جینس ٹی شرٹ پہن کر کے بازاروں میں گھوما کرتی ہو، اور یہاں لباس پہن کر کے گھومتی ہو اور غلط کام کرتی ہو، ظاہر سی بات ہے لڑکی کر رہی ہے، اس کو گناہ تو ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے ماں باپ کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ اس کے ماں باپ نے ذمہ داری نہیں نبھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نبھائی۔ یہ بتاؤ، ہم نے تم کو اولاد سے نوازا تھا، ہم نے تم کو بیٹا دیا تھا، تم نے اپنے بیٹے کو دیندار بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہم نے تمہیں بیٹیوں سے نوازا تھا اور تم نے اپنے بیٹیوں کو دیندار بنایا کہ نہیں بنایا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، من کننا ثلاث بنات و ثلاث اخوات، جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیوں سے نوازے یا 3 بہنوں سے نوازے، بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے یا اگلے ٹکڑے کے اندر آتا ہے، جس کو اللہ 2 بیٹیوں سے نوازے یا 2 بہنوں سے نوازے، جن کے پاس 2 بیٹی ہو، 2 بہنیں ہو، 2 بیٹیاں ہو یا 2 بہنیں ہو، یا 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، اور اپنی بچیوں کی فاحسن صحبتہن، اور پھر اپنے بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتا ہو، اپنے بیٹیوں کی تربیت صحیح سے کر رہا ہو،
बेटी को बताता हूं, ऐ मेरी बेटी, जब तुम घर से बाहर निकलना तो अपने सर के ऊपर दुपट्टा रख लेना। ऐ मेरी बेटी, तुम जब घर से निकलना तो अपनी नजरों की हिफाजत करना, अपने शर्मगाह की हिफाजत करना। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी बेटी, घर से निकलना तो एक ईमान वाली की घर की बेटी बन करके निकलना, हयादार बन करके निकलना, बेहया जैसे बन करके मत निकलना। अपनी बेटियों की सही तरबियत देने वाला, चाहे भाई हो चाहे वो बाप क्यों ना हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो अपनी बहनों की परवरिश करता हो, अपनी बेटियों की परवरिश करता हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ऐसे लोग फलहुल जन्ना, ऐसे लोग जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा, जो अपनी औलाद की सही तौर पर परवरिश करता हो, अपनी औलाद को सही तौर पर निगरानी करके रखता हो और अपनी बच्चियों की सही तौर पर परवरिश करने वाला हो। बास हदीसों के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते, मन इब्तुलिया बिहाज़िल बनात कुन्ना लहू सितरा मिनन नार, जिनको दो लड़कियों से आजमाया गया हो, जिनके पास दो बेटी हो और उसने अपने बेटी को सही तरबियत से बहुत अच्छे से रखा, दीनदार तरीके से दीनदारी उसको सिखलाई, उसको नमाज का तरीका बताया, उसको हया के बारे में बताया, उसको अल्लाह के बारे में बताया और उसके अच्छे घर के अंदर उसकी रिश्तेदारी उसने कर दी। अल्लाह के नबी फरमाते, कुन्न लहू सितरम मिनन नार, ऐसी लड़कियां उसके लिए जहन्नम में आड़ बन जाएंगी, या ये कह लीजिए जहन्नम से बचाने के लिए लड़कियां काफी होंगी। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये औलाद की वजह से आदमी जन्नत में भी जाएगा और इन औलाद की वजह से आदमी जहन्नम में भी जाएगा। तो औलाद को सही तरबियत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आज हमारी औलादों को देखिए, बेटा है बेटियां हैं, मोबाइल में लगा हुआ है, लड़का 15, 16, 17 साल का गाना सुन रहा है, बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटियां घर के अंदर अपने मोबाइल से बातें कर रही है, रातों रात भर बातें कर रही है, माँ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाप को कोई फिक्र नहीं है। ओ मेरे भाइयों, इन जवान लड़कों और लड़कियों के ऊपर कंट्रोल करो। जब ज्यादा ये बड़ी तेजी के साथ, ये जवानी में जब इंसान गाड़ी बड़ी तेजी के साथ चलाता है और आपने अगर मना नहीं किया तो बड़ी तेजी के साथ चलने वाला अचानक ब्रेक मारेगा तो एक्सीडेंट कर जाएगा, अचानक अगर गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा तो खुद गिर कर के तबाह बर्बाद होकर के रह जाएगा। आप अपने बेटों को बताइए, आई मेरे बेटे, आई मेरे बच्चे, आई मेरी बेटी, अपने कान से गलत चीजों को अगर सुनते हो, अपने कानों से गलत चीजों का सुनना भी इस्लाम ने इसको ज़िना करार दिया है। फल्लाइनान ज़िना हो मन, फल्लाइनान ज़िना हो मन नजरो, अगर आंखों से गलत चीजों को देखा जाए तो इस्लाम ने इसको भी ज़िना करार दिया है। और मेरे बेटे, इस मोबाइल का इस्तेमाल सही करना। ये मोबाइल जो तुमने पढ़ाई के वजह से तुमने हमसे ले लिया है, आई मेरे अब्बू मुझे मोबाइल दीजिए, ऑनलाइन में क्लास करूंगा, ऑनलाइन में क्लास करूंगी। आई मेरे बेटे, चलो ठीक है, जायज कामों को करना, लेकिन मेरे बेटे इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आंखों से गलत चीजों का देखना भी ज़िना है। आजकल बहुत से लड़कों को आपने देखा होगा, अपने मोबाइल के अंदर गंदी गंदी फिल्में रखता है, अपने मोबाइल के अंदर गंदी गंदी तस्वीरें रखता है, अपने मोबाइल से अपनी गर्लफ्रेंडों से बातें करता है वीडियो कॉलिंग करके, और अपनी गर्लफ्रेंडों की गंदी तस्वीरें देखता है, नंगी तस्वीरें देखने की कोशिश करता है। और नौजवान लड़कों और समाज के गयूर मुसलमानों, जरा सोचो, इस्लाम ने इसको भी ज़िना करार दिया है। फरमाया फल्लाइना ने ज़िना हुमन नजरो, आंखों से गलत चीजों का देखना ज़िना है। अपने बेटों और बेटियों को समझाओ, बताओ, तरबियत दो। ये नहीं कि बेटा फरमाइश करता जाए और अपने बेटों की फरमाइश को तुम पूरा करते चले जाओ, अपने बेटियों की फरमाइश को पूरी करते चले जाओ। बेटी जो बोले और उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो जाओ, इतना गिरफ्तार हो जाओ कि तुम्हारी बेटी जींस और टी शर्ट पहन करके भी घूमे, तुम्हें
کوئی پرابلم نہ ہو, تمہاری بیٹی اپنے ساتھ بوائے فرینڈ رکھے, تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو, رات بھر تیری بیٹی باتیں کرے, کوئی پرابلم نہ ہو, راستے میں جائے, بازاروں میں جائے, تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو, تمہارا بیٹا شرابیوں کے ساتھ رہے, تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو, زناکاریوں کے ساتھ رہے, تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو, تمہارا بیٹا نماز نہ پڑھے, تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو, تمہارا بیٹا گالی گلوچ کرے, تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو. میرے بھائی, اور یہ کہو ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچہ ہے, ابھی تو بچہ ہے. جب بچے میں ہی اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کرو گے, اور جب بچہ بڑا ہو جائے گا اور اس وقت کہو گے میرا بیٹا میری بات نہیں مان رہا ہے, مولوی صاحب کوئی دعا دے دیجئے, آئی میرے مولوی صاحب میرے بچے کو میں سمجھاتا ہوں لیکن میرا بچہ نہیں مانتا ہے, اس وقت جواب یہی ہوگا اب تیرا وہ بچہ نہیں رہا, وہ بچہ بڑا ہو چکا ہے, اس وجہ سے تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا. اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دینی تربیت سمجھاؤ, بتاؤ, توحید کا درس دو, شرک سے منع کرو, نماز کی تلقین کرو اور بتاؤ نماز پڑھو, کیونکہ یہ نماز اللہ کو بڑی پسند ہے اور اس نماز کی وجہ سے لوگ جنت کے اندر جائیں گے, اور یہ نماز قیامت کے دن روشنی بن کر کے پہنچے گی, یہ نماز نجات کا ذریعہ بن جائے گا. ہاں اس کو بتاؤ, اللہ کے نبی نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ نماز نجات کا ذریعہ بن جائے گا. بتاؤ, ان کو سمجھاؤ, اس کو بتاؤ نماز کسی بھی حال میں مت چھوڑنا. اپنے بچوں کے اوپر تم کنٹرول کرو, اپنے بچوں کے اوپر تم گہری نظر رکھا کرو, میرا بیٹا کس کے ساتھ اٹھتا ہے, میرا باپ بیٹا کس کے ساتھ رہتا ہے, میری بیٹی کس کے ساتھ رہتی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے صحبت کو زبردست طریقے سے آپ نے فرمایا, آپ نے بتایا کہ اگر کسی کی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تو وہ آدمی اچھا بن جائے گا, وہ لڑکا اچھا بن جائے گا, اور جس کی صحبت برے لوگوں سے ہو, برے لڑکوں سے ہو, وہ لڑکا برا بن جائے گا. بہت سی لڑکیاں بڑی دیندار ہوا کرتی ہیں لیکن اس کی صحبت غلط لڑکیوں کے ساتھ ہو تو وہ لڑکی ایک نہ ایک دن غلط ہو جائے گی, وہ لڑکی اسی طریقے سے بے حیا ہو جائے گی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے مثال کے طور پر آپ نے سمجھایا, آپ نے بتایا کہ اگر تم کسی طرف فروش کے پاس اگر تم بیٹھو, عطر بیچنے والے کے پاس تم بیٹھو, تم عطر خریدو یا نہ خریدو, عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ یہ ہوگا جب تم وہاں سے نکلو گے تو تیرے کپڑے کے اندر سے خوشبو آئے گی. تم نے خوشبو لی ہو یا نہ ہو, تم نے عطر خریدا ہو یا نہ خریدا ہو, عطر فروش والے کے پاس رہنے کی وجہ سے تیرے کپڑے سے بھی خوشبو ملے گی اور تیرے کپڑوں سے بھی خوشبو کی مہک آئے گی. لیکن کوئی آدمی ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہو, لوہار کے پاس بھٹی میں لوہا رکھتا ہو اور لوہا کو تپا کر کے اس کو اچھا کرتا ہو, اگر ایسی جگہ پہ کوئی بیٹھتا ہو, اللہ کے نبی فرماتے چنگاری یا تو اس کے کپڑے کو جلا دے گی یا پھر اس کی بدبو اس کے کپڑے کو خراب کر دے. میرے بھائیوں, یہی مثال جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے. اگر کوئی آدمی نمازی کے ساتھ دوستی کرے تو ایک نہ ایک دن وہ لڑکا نمازی بن جائے گا. کوئی لڑکی حیادار لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرے, ہاں تو وہ لڑکی بھی حیادار ہو جائے گی, وہ بھی لڑکی نمازی ہو جائے گی, دیندار بن جائے گی. لیکن اگر کوئی لڑکی کسی ایسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرے جو کئی گرل فرینڈ رکھتی ہو, تو وہ لڑکی جس نے دوستی کی, اب اس کی زندگی میں ابھی تو کوئی گرل فرینڈ نہیں تھا, لیکن دوستی کرنے کی وجہ سے اس کی سہیلی اس کو گرل فرینڈ کا لالچ دے دے گی اور وہ بھی لڑکی گرل فرینڈ کے اس جال میں پھنس جائے گی. اس وجہ سے محمد رسول اللہ کہتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, اگر کسی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے.
کسی کو چیک کرنا ہو یہ لڑکی کیسی ہے، اس کی سہیلیوں کو دیکھو ان کی سہیلیاں کیسی ہے، یہ لڑکا کیسا ہے، ان کے فرینڈوں کو دیکھو کہ ان کا فرینڈ کیسا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے محمد رسول اللہ نے فرمایا اولاد کے اوپر گہری نظر رکھا کرو، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اپنی اولاد کو سمجھاتے رہو، اپنی اولاد کو بتاتے رہو، اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہو، کیونکہ کل قیامت کے دن اپنی اولاد کے تعلق سے تم کو سوال کیا جائے گا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، تربیت کس طریقے سے دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف کو کس طریقے سے تربیت دی، ذرا غور کرو، سوچو کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تربیت دی۔ یہ بیٹا بڑا ہوا اور یہ بیٹا جب پہنچتا ہے، جب اس بیٹے کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور کنویں سے کچھ لوگوں نے اٹھا کر کے مصر کے بازار میں بیچ دیا اور مصر کے بادشاہ نے اس بچے کو خرید لیا اور اپنے گھر کے اندر رکھا۔ گھر کے اندر یہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو گیا، لیکن اپنے باپ سے اس نے بہت کچھ سیکھ رکھا تھا، اس کو معلوم تھا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑکا جوان ہوا، مصر کی وہ خوبصورت لڑکی بادشاہ کی بیوی نے دعوت زنا دی، اپنے ساتھ غلط کام کرنے کی دعوت دی۔ ذرا غور کرو، بند کمرہ ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو کس طریقے سے تربیت دی تھی، اب اندازہ لگائیے، آپ کا بیٹا کلکتہ میں پڑھتا ہے، کیا آپ کا بیٹا ان برائیوں سے بچتا ہے؟ آپ کی بیٹی کہیں بھی پڑھتی ہو، کالج میں پڑھتی ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہو، کیا آپ کی بیٹی دیندار ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کی بیٹی کا کسی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے؟ ابھی سماج کا معاملہ اتنا زبردست ہے کہ ابھی بہت سی لڑکیوں کا معاملہ یہ آ رہا ہے کہ مسلم لڑکا چھوڑو، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلم لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ یہ حال ہے، تعلیم کے نام پر آپ نے بھیج دیا۔ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے، ڈاکٹر، انجینئر، اور کیا کیا بنے گی۔ ڈاکٹر تو بنی نہیں، کچھ اور جا کر کے بن گئی۔ یہ حال ہے۔ کسی نے بولا مولوی صاحب میں پریشان ہوں، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹی کو کلکتہ پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، میری ایک ہی بیٹی تھی، میں نے بہت کوشش کی بیٹا ہو، لیکن بیٹا نہ ہوا، ایک ہی بیٹی، لیکن اپنے بیٹی کو میں نے پڑھانے کے لیے کلکتہ میں بھیج دیا۔ میری بیٹی وہاں گئی اور میری بیٹی نے کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اس نے محبت کر لی، اس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے ابو میں اسی لڑکے کے ساتھ شادی کروں گی۔ اب بتاؤ مولوی صاحب میں کیا کروں؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، جب اپنے بچیوں کو دینی تربیت نہ دو، جب اپنے بچیوں کو اللہ کے بارے میں نہ بتاؤ، جنت اور جہنم کے بارے میں نہ بتاؤ، تو یہ لڑکیاں چند پیسوں کے چکر میں بیٹھ جاتی ہے اور اپنا ایمان بیچ دیا کرتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بچیوں کو دینی تربیت دیا کرو، اپنے بچوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کیا کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی آپ نے سنا ہوگا، سورہ مریم پڑھ لینا، جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، انسانی شکل میں بھیجا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، انسانی شکل میں جب حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور جب جبرائیل علیہ السلام انسان بن کر کے مریم علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، مریم کی نظر جب اس کے اوپر پڑی، میرے بھائیوں غور کرو، دیندار لڑکیاں اللہ سے کتنا ڈرا کرتی ہے اور اللہ سے کس طریقے سے ڈر
کرتی ہے. اپنی بچوں کو کاش کیسی تربیت دو تو تمہاری بیٹیاں قوم کی بیٹیاں یہ غلط کام کرنے سے دور رہیں گی. مریم کہتی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. او اللہ کے بندے میں تمہیں اللہ کا پناہ اللہ سے میں پناہ اللہ کے پناہ میں تمہیں کر رہی ہوں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ, مجھے ٹچ کرنے کی کوشش مت کرنا. ہاں بند کمرہ ہے, کھڑکی بھی بند ہے, دروازہ بھی بند ہے, تم پتہ نہیں میرے بند کمرے کے اندر کیسے آ گئے, لیکن ڈونٹ ٹچ می, مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا, اللہ سے ڈر جا. اللہ کے یہاں میں کیا جواب دوں گی؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو کیسی پاک دامن لڑکیاں تھی جن کے سامنے اتنا ہینڈسم لڑکا بھی آیا, لیکن میرے بھائیوں ان لڑکیوں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچایا اور اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ سے ڈر جاؤ. اس اللہ کا واسطہ میں تمہیں دے رہی ہوں. میرے پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو کس طریقے سے تربیت اس بچی کو ملی تھی. آج ہماری بچوں کی تربیت ہی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے. ہماری بیٹیاں بازاروں میں گھوم رہی ہیں. دیکھیے ہمارے لڑکے بازاروں میں. ابھی مغرب کے بعد جب میں جلسے میں آیا کہ چلو بھائی ذرا علماء کے ساتھ بیٹھوں, محفل میں بیٹھوں, کیونکہ اس کا بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے, بہت ثواب ملتا ہے مجلس میں بیٹھنے کا. پوری محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پورا کا پورا یہ خالی. جب بازار کی طرف ادھر دیکھا بھیڑ ہی بھیڑ. 17-18 سال کی لڑکیاں گھوم رہی ہے, 18-20 سال کا لڑکا اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے مومنو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اور قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اے مومن عورتیں تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور آگے فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. میرے پیارے ساتھیوں اپنے بچوں کو دینی تربیت دینے کی کوشش کرو. تو اپنے بیٹوں کی تربیت کس طریقے سے دو کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی دیندار ہو شروع سے, اور اس کے لیے آپ کو اچھا بننا پڑے گا. اگر اسماعیل اچھا بنے, اسماعیل علیہ السلام کے اگر دینداری آئی تو حضرت ابراہیم بہت اچھے تھے. جب ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے یا ابت, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا اے میرے ابو جو اللہ کا آرڈر ہے اس کو تم کر گزرو, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابو آپ صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے, صبر کرنے والوں میں سے مجھے پائیں گے. اے میرے ابو جان جو آرڈر دیا جا رہا ہے, جو حکم آپ کو مل رہا ہے, اے میرے ابو اس کو آپ کر گزریے. میرے پیارے ساتھیوں ابراہیم دیندار ہے, ان کا بیٹا دیندار ہے. اب اپنے سماج کے اوپر غور کرو. بیٹا کو بیکار بنانے میں باپ کا بڑا رول رہتا ہے. اپنے بیٹے سے سگریٹ منگوا رہا ہے, اپنے بیٹے سے کھینی منگوا رہا ہے, اپنے بیٹے سے پڑیا منگوا رہا ہے, اپنے بیٹے سے جھوٹ بلوا رہا ہے. کوئی پیسہ لینے کے لیے آتا ہے, اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا جا کر کے بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے. اب یہ بچہ جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے. کون سکھا رہا ہے ان بچوں کو جھوٹ بولنا؟ اس کا باپ سکھا رہا ہے. سگریٹ باپ پی رہا ہے, کون بیٹی کو بتا رہا ہے؟ یہ باپ بتا رہا ہے. سگریٹ اپنے بیٹوں سے منگوایا جا رہا ہے. ماں بے حیا ہو کر کے, بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں جایا کرتی ہے. بتاؤ ان لڑکیوں کو بے پردہ ہونا کون سکھا رہی ہے؟ ان کی ماں سکھا رہی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, سماج کے اندر جو گندگیاں پھیل رہی ہے اور بچوں کے اندر جو دینی تربیت ختم ہو رہی ہے, ان میں بہت بڑا رول ماں باپ کا ہوا کرتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں پہ ٹائم نہیں دے رہا ہے. غور کیجیے. آپ نماز خود نہیں پڑھیں گے اور بیٹا کو ہے جا کے نماز پڑھو, ایسا ہوگا؟
ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ خود پڑھیے آپ کا بیٹا پڑھے گا, آپ سچ بولیے آپ کا بیٹا سچ بولے گا. آپ جب کھانا کھائیے تو آپ بھی بسم اللہ کہہ کر کے کھائیے. آپ کا بیٹا کھا رہا ہو تو وہ اگر بسم اللہ نہ کہے تو اس کو بھی سکھاؤ, آئی میرے بیٹے اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھایا کرو. بچہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو اس کو کہو کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. نبی اکرم نے ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے کھا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کا نام لے کر کے کھایا کرو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ, اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور چاروں طرف سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کنارے سے ایک طرف سے کھانے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی ایک بچے کو تربیت دے رہے ہیں. آپ کا بیٹا بائیں ہاتھ سے کھائے کوئی فکر نہیں, آپ کا بیٹا کھڑا کھڑا پانی پیے کوئی فکر نہیں, کھڑا کھڑا کھانا کھائے کوئی فکر نہیں. اپنے بچوں کی تربیت دینا تمہاری ذمہ داری ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. آپ اپنے بچے کے ساتھ رہیے کیونکہ آپ کا بچہ آپ کی کاپی کرتا ہے. کل مولود الا یولد علی الفطرہ, فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. یا یہ کہو ہر بچہ مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دے, نصرانی بنا دے, مجوسی بنا دے, یا یہ کہہ دو کہ اس بچے کو شرابی بنا دے, جواڑی بنا دے, زناکار بنا دے, اس بچے کو بے دین بنا دے, اس کے ماں باپ کے پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ملی ہے. اور اس سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے, اس کو پوچھو, اس سے پوچھو یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, وہ تمہیں بتائیں گے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے. اولاد ملی ہے تو اس اولاد کو اتنا پیارا بنا دو, اس اولاد کو اللہ کا اتنا دیندار بنا دو کہ آپ کی اولاد مرنے کے بعد بھی جب نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کی اولاد ہاتھ اٹھائے, دعا مانگے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا. اپنے ماں باپ کے لیے بچہ دعا کرے. میرے بھائی سے بڑھ کر کی آپ کے لیے کیا دولت ہو سکتی ہے. اب آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, آپ مر چکے ہیں, قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں, آپ کو کہاں سے ثواب ملے گا. آپ کا بیٹا نماز پڑھے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بچوں کو دیندار بنا کر کے مرو. اپنے دنیا کے لیے تم بہت کوششیں کرتے ہو, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہو, پروفیسر بنا رہے ہو, انجینئر بنا رہے ہو. سوچو کیا تم نے اپنے بچے کو مسلمان بھی بنایا ہے. جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے اذان کے بعد آپ کا بچہ مسجدوں کے اندر جاتا ہے. آئے میرے بھائیوں, آپ نے اپنے بچوں کے کون سی تربیت دے رکھی ہے. آپ کی عورتوں کا تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کے اندر کوئی ایسا کوئی ویوستھا نہیں ہے. عورتیں گھروں کے اندر رہا کرتی ہے. ان عورتوں کے لیے بھی انتظام کرو. جب یہ عورتیں رات کی تاریکی میں بازار جا سکتی ہے تو مسجدیں کیوں نہیں جا سکتی ہے. جمعے کے دن مسجد کم سے کم اپنی عورتوں کو لے کر کے جایا کرو اور ان کے لیے الگ سے انتظامات کیا کرو. میرے بھائیوں, شادی بیاہ میں اتنا خرچ کرنے والوں چندہ اٹھاؤ, مسجد کے اندر الگ جگہ پہ یا 2 منزلہ عورتوں کے لیے الگ سے انتظام کرو اور ان لڑکیوں کو عورتوں کو مسجدوں سے جوڑو, اللہ کی دین سے جوڑو, اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرو. یہ کون کرے گا. فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور اس فتنے کے اندر بہت سے لوگ ڈوب جائیں گے. اپنے پریوار کو بچا لو, اپنے فیملی کو بچا لو, اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو بچا لو. میرے بھائیوں, مرنے کے بعد آپ کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. اسی یہی فکر تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو, یہی فکر تھی اپنے بیٹے کے بارے میں, اپنی اولاد کے تعلق سے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنے بیٹوں سے جو سوال کیا تھا وہ یہی کیا تھا, اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹو یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. میرے سامنے تو ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کی عبادت کر رہے ہو. اے میری
بیٹے یہ بتاؤ جب میں چلا جاؤں گا, میں مرنے کے قریب پہنچ چکا ہوں, اے میرے بیٹے یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بیٹوں نے جو جواب دیا تھا وہ یہی جواب دیا تھا, ما نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق. اے میرے ابو ہم آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کی عبادت کریں گے, یعنی اللہ کی عبادت کریں گے. میرے بھائیوں, مرنے کے بعد کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا کہیں بہک نہ جائے. اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیجیے اور اپنے بیٹوں کو دینی تربیت دینے کی کوشش کیجیے. اتنا بڑا پروگرام پیام انسانیت کانفرنس, یہ 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام کے اندر بہت ساری باتیں بتائی گئی. اولاد کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے اس کے اوپر غور و فکر کیجیے. یہ سب سے بڑی دولت ہے آپ کی زندگی میں. اپنی اولاد کے اوپر کنٹرول کرو ورنہ رونا پڑے گا. آپ کی اولاد کو جب آپ سمجھائیں گے نہیں, یہی بیٹا بڑا ہو کر کے آپ کو مارے گا. کیوں؟ اس کو معلوم نہیں ماں باپ کا اسلام کے اندر کیا مقام, اسے پتہ ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں, میں نے کہا تھا خطبہ جمعہ کے اندر کہ ماں باپ کو ستانے والا جہنم کے اندر جائے گا, جنت کے اندر جا نہیں سکتا ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت حرام کر رکھی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ 2:30 بج رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے نکلنا بھی ہے. بہت سی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی. تربیت اولاد کے تعلق سے اپنی اولاد کی تربیت کیجیے, اپنے اولاد کو دیندار بنائیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ میرے بیٹوں کو میری بیٹیوں کو دیندار بنا دے. جب تک زندہ میں دنیا میں رکھ, اے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما, اسلام کے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.